آپ مجھے بتائیں کہ اس بجٹ میں حکومت عوام کے لیے کون کون سی سہولیات لے کر آ رہی ہے، جو بات کر رہی ہے کہ صحت، تعلیم اور نوجوانوں پر خاص توجہ دی جا رہی ہے، اور آپ کی خواہش کے مطابق جو ہے 30,000 روپے اضافہ بھی کم از کم کہا جا رہا ہے کہ مزدور کی اجرت ہوگی. آپ 40 ہی کہہ دیتے تو شاید وہ بھی مانا جاتا. بہرحال پینشنرز کی پینشن میں بھی اضافہ ہوا اور پھر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا. کس کس سیکٹر پہ حکومت نے زیادہ توجہ دی ہے اس بجٹ میں، اور کون کون سا سیکٹر ہے جس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی لیکن نہیں دے پائی اس بار؟ دیکھیں، اگر اسحاق ڈار صاحب کی تقریر سنیں اور سپیچ کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے تمام سیکٹر کو ٹچ کیا ہے. ان کے دعووں سے تو ایسا لگتا ہے الفاظوں کا بھی کسی حد تک گورکھ دھندا ہے، لیکن پھر سوالات وہی کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ایک طرف اسحاق ڈار صاحب تو گورکھ دھندے میں نہیں یقین رکھتے. دیکھیں، اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ان کے اخراجات 14,460 بلین کے قریب ہوں گے اور پھر 1,150 ارب روپے کے قریب ترقیاتی ہوں گے، تو پھر اس کے ساتھ انہوں نے 9,200 ٹیکس جو ہے ارب روپے کے قریب انہوں نے ٹیکس کا حجم رکھا ہے. تو 7400 ٹیکس کا ہدف تو مکمل نہیں کر سکے، تو 9,200 وہ کس طریقے سے کریں گے؟ اس طرح اگر دیکھا جائے تو باقی سیکٹر میں بھی انہوں نے کئی اور پھر ایک اور چیز یہ موازنہ کر رہے ہیں جو میں نے بھی حسن اتنے مشکل سوال نہیں، میں ایک سوال آپ کی اجازت سے رباب پوچھ لوں حسن سے. جی سعد رسول صاحب کیجئے سوال. حسن ذرا یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ اعداد و شمار پہ آپ نے بڑی گہری نظر رکھی، میرا خیال ہے کہ آئین کے مطابق تو اس کمنگ سال کے اندر، بجٹ کے سال کے اندر جو شاید سب سے زیادہ کاسٹلی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ آئین کے مطابق تو کم از کم الیکشنز ہیں، جو حکومت خود بھی کہتی ہے کہ ہم اکتوبر میں کرا دیں گے. حسن، الیکشن کمیشن کے لیے کتنے پیسے رکھے ہیں ذرا بتائیں گے؟ دیکھیں، آئندہ جو بجٹ ہے دو ڈاکومنٹس بتاتے ہیں کہ لگ بھگ 42 ارب روپے انہوں نے آئندہ انتخابات کے لیے بجٹ میں رکھے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ کیونکہ اگر بجٹ کے ڈاکومنٹس کا جائزہ لیا جائے تو دیکھا جائے تو ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آئندہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، جس طرح بتایا جا رہا ہے اکتوبر میں نہیں ہوتے تو مارچ اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے، تو کیا آئندہ آنے والی حکومت یا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ان کے بڑے بڑے دعووں اور اعلانات اور جو فنڈز رکھے جا رہے ہیں اس پر عمل درآمد کر پائیں گے؟ اور پھر دوسرا، اس پورے بجٹ میں اگر دیکھا جائے تو لائف سٹاک اور ٹوریزم پر زیادہ جو ہے وہ ترجیحات میں شامل نہیں رکھا گیا. اور پھر اسی طرح ایگریکلچر کو بھی جو ہے انہوں نے کوئی نارمل سا ٹچ کیا ہے، کوئی اتنا بڑا جو ہے ان کو اس پر معاملات پہ نہیں گئے. پھر ٹیکسٹائل پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹیکسٹائل توجہ نہیں دی گئی اس بار. پھر دیکھیں ٹیکسٹائل جو ہے وہ اس پر بڑا ریلیف دینا چاہیے تھا، لیکن زیادہ تر اگر دیکھیں تو را مٹیریل اور پرنٹنگ وغیرہ اس پر ٹیکس ڈیوٹیز میں تھوڑا سا دیکھنے کو ملا ہے. اسی طرح آئی ٹی سیکٹر پر ایک اچھا اقدام حکومت کا سامنے آیا ہے. اور پھر کنسٹرکشن کے حوالے سے انڈسٹری پر جو ہے وہ چیزیں کلیئر نہیں ہے کہ اس میں آئرن یا اور باقی چیزوں کے حوالے سے کس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. اور پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جو موازنہ اسحاق ڈار صاحب اپنی تقریر کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی جب کر رہے تھے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو اعداد و شمار جو پیش کیے جا رہے تھے وہ 2018 اور 4 سالوں کا موازنہ پیش کر رہے تھے. یعنی 2018 میں یہ سچویشن تھی اور آج ہم اس سچویشن پہ پہنچ گئے 4 سالوں کے دوران. کیا اچھا ہوتا کہ اسحاق ڈار صاحب وہ بھی اعداد و شمار پیش کرتے کہ جب یہ حکومت میں آئے تھے اس وقت جی ڈی پی کیا تھا، انڈسٹری کی گروتھ کیا تھی، سروسز کی گروتھ کیا تھی، کنسٹرکشن کی سچویشن کیا تھی. ٹھیک ہے حسن، آپ کا کامنٹ آ گیا. حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف تو توجہ دی ہے 4 سالوں میں، لیکن اس حکومت کو جب 1 سال ہو گیا بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا سنبھالے ہوئے، تو یہ نہیں بتایا کہ جب حکومت یہ لی تھی تب کیا صورتحال تھی معاشی اعتبار سے.